چیلوں کو پوری دنیا میں بھیجتا ہے بہکانے کے لیے کہ تم بہکا کے آؤ، اور اس کا ایگزام لیتا ہے کہ کون سب سے زیادہ کامیاب نکلا۔ لیکن یہ کہنا کہ اس علاقے میں بھوت رہتا ہے، یہ بھوت کا پار ہوتا ہے، یہ سب غلط بات ہے۔ بھوت اور جنات کہیں ایک جگہ سے پاک نہیں ہوتا ہے، اس لیے ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اور کیا بات ہے؟ اور شرک کا کام کیا ہے؟ قاتل اس کے گھر میں آبدود ہوا ہے، کیا مطلب کسی کی موت ہو گئی ہے، وہاں جانے پر ہمارا سر درد کرے گا، اس لیے ہم میتوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ تو عورت کی جہالت ہے۔ کون کہتا ہے کہ کودا کی بیماری چیچک کی بیماری بڑھ جائے گی کبھی افسوس کے گھر جانے سے، میت شدہ گھر جانے سے چلا جائے گا؟ غلط بات ہے میری مائیں، یا شرکیہ کلمات ہے کہ آپ کسی میت کو اگر آپ کو برداشت نہیں ہے، نفرت ہے تو مت جاؤ دیکھ لیں، لیکن اگر گئی ہو تو یہ کہاں سے عقیدہ پا گئی ہو کہ جانے سے بیماریاں ہو جائیں گی، جانے سے خلا ہو جائیں گی۔ بہت سے بیمار ایسا عقیدہ رکھتا ہے، اگر کہے کہ مولانا ہماری طبیعت 3 دن سے بہت خراب ہے، مجھ کو یہ ہے وہ ہے، تو دوسرا وہ بیمار کیا کہے گا؟ ہم کو بھی 2 دن سے سردی بخار ہو جاتا ہے۔ دل میں رکھا ہے کہ ان کی بیماری ہم کو بڑھ جائے گی، یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ امام کائنات کے سامنے ایک صحابی آیا، کہنے لگے حضور ہماری بہترین اونٹنی ان کی کھجلی والے اونٹنی کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے کھجلی کی بیماری آ گئی ہے۔ امام کائنات غصے سے لال پیلا ہو گئے، آپ کا آنکھ سرخ ہو گیا، آپ نے غصے سے کہا من اجرب الاولا، تم کہتے ہو میری اونٹنی ان کی کھجلی والی اونٹنی کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے میری اونٹنی کو کھجلی ہو گئی، بتاؤ تمہاری اونٹنی کو پہلے کھجلی کہاں سے آئی؟ امام کائنات نے درس دیا کہ کھجلی کی بیماری پڑنے والی بیماری نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑھی زدہ پیسے کے ساتھ ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی امیر المومنین عمر کیا بات ہے کہ آپ اس کوڑھی زدہ پیسے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا تھا کہ میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ کوڑھی کی کیا بات کرتے ہو، پلیٹ زدہ پیسے کے ساتھ میں کھانا کھاتا ہوں، مجھے کوئی بیماری پڑنے والی نہیں ہے۔ آپ کہہ کے بولے سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پھر کا من المظلوم کما تفر من الاسد، یہ حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے کہ کوڑھی پیسے کو دیکھ کر بھاگو جس طرح باغ کو دیکھ کر بھاگتے ہو، شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ اس حدیث کی تطبیق اہل علم نے محدثین نے دیا ہے کہ جن کا کمزور دل کا آدمی ہے، جس کو ڈر ہے، اس کو بھاگنا چاہیے، لیکن اگر مضبوط دل کا آدمی ہے تو وہ نہ بھاگے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح حضرت عمر نے کوڑ زدہ پیسے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا کام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کائنات نے امتیوں کو درس دیا کہ آپ سارے لوگ شرک کے کام سے بچو، شرک کا کام بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، شرک سے بچنے کی کوشش کریں۔ میں تمام سیاسی لیڈران سے گزارش کروں گا کہ بھلے مکھیا میں آپ ہار جائیں، فالے ضلع پار صدر ہار جائیں، لیکن یاد رکھنا، یاد رکھو کہ ہم شرک کا کام نہیں کریں گے۔ بہت سے سرشہ بادی مکھیا جن کے بارے میں مشہور ہے، اب میں نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ انہوں نے 2-4 سال بھائی ہریجن بھائیوں کی ووٹ لینے کی وجہ سے سور تک خرید کے ذبح کر کے بیئر کے ساتھ، شراب کے ساتھ، تاڑی کے ساتھ سور کھلانے کا کام کیا ہے۔ میرے بھائی کون سا خلاصہ ہے؟ قرب قیامت میں امام کائنات نے کہا کہ قرب قیامت میں ہر علاقے میں ایک ایک سونے کا پہاڑ اللہ تیار کر دے گا۔ سونے کا پہاڑ سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو حضرات موت میں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سونے کا پہاڑ اللہ پیدا کر دے گا۔ سونا لینے کے لیے اتنی لوٹ مار ہوگی، کوئی 1 کلو لے گا، کوئی 5 کلو لے گا، مار پیٹ کا عالم ہوگا۔ امام کائنات نے کہا حضرت عبداللہ کو کہ عبداللہ اگر تم قیامت زندہ رہ گیا اور سونے کا پہاڑ ظاہر ہو گیا تو اس میں ایک رتی برابر بھی نہ لینا، وہ سونے کے پہاڑ نہیں، وہ خدا کی لعنت ہوگی۔ قیامت کا میدان کب ہوگا؟ رات اتنی لمبی ہوگی، 6 نہیں 3 مہینہ گزر گیا، صبح نہیں ہو رہی ہے، پوری دنیا میں لوگ جاگ جائیں گے، رات میں ٹارچ مار مار کر بجلی کی روشنی ختم ہو جائے گی اور کہے گا کیا بات ہے صبح نہیں ہو رہا ہے۔ ایک لمبی مدت کے بعد صبح ہوگی، صبح جب دیکھے گا پچھم کی طرف سے سورج نکلا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کافر، مشرک، یہود، نصارہ سارے لوگ زور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ دیں گے، ایک بھی غیر قوم باقی نہیں رہے گا۔ لیکن نبی کہتے ہیں کہ جب پچھم سے سورج نکل جائے گا کلمہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی اسپیشل سسٹم کرنا شرک ہے۔ اس طرح بہت سے لوگ ہیں کہ جانور کے گلے میں کوڑی بھی لگاتے ہیں، تو کوڑی لگانا یہ شرک میں شامل ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں زینت کے لیے، کچھ لوگ گھنٹی باندھتے ہیں۔ اب بہانا یہ کرتے ہیں کہ اگر ہرا جائے جانور تو گھنٹی بجتا رہے گا تو ہم تلاشتے مکئی کے کھیت سے پالیں گے، تو الگ بات ہے۔ لیکن شرک کے عقیدے پر آپ جانوروں کے گلے میں بھی نہیں باندھ سکتے۔ دلیل حدیث میں ہے کہ من وطرہ، جس نے تانت باندھا جانور کے گلے میں، تو نبی فرماتے ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ حرام اور شرک ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو گنانے کی جسارت کی مجھے اندازہ ہے کہ کم سے کم 50 سے زیادہ حدیثوں کا ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ یاد رکھنا یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، شریعت کا فرمان ہے، اس لیے اس کو آپ سے بچنے کی کوشش کریں۔ رہی بات کہ بہت سے لڑکا ہیرو گلے میں ہاتھ پہنتے یا بھلا ہے، لیکن اس کا عقیدہ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اپنے غریبت سے بچیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر گلے میں ہاتھ کوئی اس لیے پہنا ہے کہ کوئی لڑکی دیوانی ہو جائے تو الگ گناہ ہوگا، لیکن شرک کا گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے یا وہ تعویذ سے نہیں بچنا چاہتا، بلکہ فیشن کے طور پہ گلے میں سونے یا چاندی کا سکڑی لگا کے رکھا ہے، ہاتھ میں باندھ کے رکھا ہے، لیکن مشرک نہیں ہوگا، وہ گنہگار ہوگا، چونکہ ان کے عقیدے میں لکھا ہے۔ اس سے پوچھو کیوں باندھ کے رکھے ہو؟ وہ اس لیے باندھ کے رکھا ہے کہ کسی سے لاک کرتا ہے اس کو کوٹنے کے لیے، لیکن شرک کے لیے نہیں۔ وہ الگ میٹر ہے، لیکن پھر بھی یہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی اور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو، اپنے معاشرے میں شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی ہر بڑے پاپی کو معاف کیا جائے گا، لیکن حالت شرک کو مرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ہم شرک نہیں کریں گے، عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ بلدی بنانے والا، اللہ بلدی سدھارنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے۔ اور ایک چھوٹا سا جملہ جو ہمیشہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جانتے ہیں ہمارا چچا ایکسیڈنٹ ہو مر گئے، کہا کہ جانتے ہیں اچھا ڈرائیور ڈیلی جاتا تھا، لیکن آگے جو ٹھیک سے گاڑی چلانا نہیں جانتا ہے، لیکن اس بیوقوف آدمی نے اس لڑکے کو بھیج دیا مولانا باہر ہٹ کے جا کر کے ممی پاپا ایکسیڈنٹ ہو کے انتقال کر گئے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان یہ شرک آپ نے غلط بولا۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ ان کی موت وہی لکھا ہے، روزانہ ٹرین ڈرائیور جائے گا، لیکن اس روز ان ٹرین ڈرائیور بھیجا گیا ہے۔ کیوں؟ رب نے کہا موت میں نے ویسے ہی لکھ رکھا ہے، رب کی طرف سے لکھا ہے کہ ان ٹرین ڈرائیور ہی جائے گا، تم ٹرین ڈرائیور کو لے کے کیا کرو؟ اس لیے ایسا کہنا کہ اگر وہ جاتا تو میری ممی نہیں مرتی، وہ جاتا تو چچا نہیں مرتے، یہ غلط بات ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے، شرک ہے، حقیقت یہ ہے، توحید یہ ہے، رب کی رضا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ رب کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا ہے، رب کے حکم کے بغیر ہمارا ایک بگاڑنے والا کوئی نہیں ہے، ایک بال بھی کوئی بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے، ناظرین جلسہ کا اشارہ ہو گیا، میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے 50-60 سے زیادہ حدیثوں کا ٹکڑا بیان کیا ہے جس سے شرک سے بچنے کے ہم معاشرے کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور تجارت جائز ہے، اگر ایک روپے کا سامان سکھاسل بازار میں 5 روپے میں بک رہا ہے تو یہ آپ کے لیے نیکی ثواب ہے، تجارت ہے، لیکن اس میں حرام پڑی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ جھوٹ بولیں کہ آپ کو دام نہیں دے رہے ہیں، آپ اپنے آدمی ہیں، میں منافع نہیں لے رہا، کیا ضرورت ہے ایسا جھوٹ بول کر کہ اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ آپ کہیں کہ ہمارا اس سے زیادہ پروفٹ نہیں ہوگا، اس کی کوشش کریں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور سود کو اللہ نے حرام کیا، تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ اس طرح کے سسٹم کر کے آپ شرک کو نہ لائیں اپنے گھر میں، شرک سے اپنے گھر کو دھو کے پھینکنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ابھی آپ کے سامنے ہم کو وہی دعائیں نہیں، کیا نام ہے؟ طرز حیات اور اسلامک چینل، یہ بھی چینل والے بہت سارے لوگ ہیں، سبسکرائب کیجئے اور بڑی بڑی تقریریں سنیے، مولانا جرجیز کیا، مولانا فلاں کی، عبداللہ سالم کی وغیرہ وغیرہ۔ تو اب آپ کے سامنے
50 रुपया दिया है की वापस भोजपुरी आ चुके हैं और बीच में हाफिज वली अख्तर भी 3-4 मिनट के लिए फिर आना चाहते हैं। बुढ़ियारी कमेटी की कहना है कि 5 मिनट के लिए फिर चंदा करें। मेरे भाई आप चंदा दे दें अपने शुक्र भोजपुरी के हाथ। अरे भोजपुरी की तकरीर सुनने में इतना मजा आएगा, अल्लाह मेरी माए हरगिज ना जाए, वो गीत इतना सुंदर गाते हैं मौलाना भोजपुरी कि सुनने में आपको बहुत मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ा। दिल तो